قدرت والو ایک آنکھ ہو جاوے کانی، قدرت والو ایک آنکھ ہو جاوے کانی، اکٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی، دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جاون ہر ایک گرو دا چیلا، پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا، کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دے گا، او دے نال کچھ نظر نہیں پوے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا، جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا، تو احسان او دے دا کی مول پایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون۔ وقال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ حمد و ثنا للہ اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، امام الاولین والآخرین، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے۔ حضرات ذی وقار، اس جہان رنگ بو دے اندر اللہ تعالیٰ دی قدرت دے بڑے شاہکار نے، اور اس اللہ تعالیٰ دی جتنے شاہکار نے اتنے اللہ تعالیٰ دی معرفت بھی موجود ہے انہاں دے اندر۔ مثال دے طور پہ بارش دا آنا، بارش دا رک جانا، ہواواں دا چلنا، ہواواں دا رک جانا، اور اس کی طرح دن دا سفیدی پھیلانا اور رات تاریکی دے اندر چھا جانا، اور اسی طرح سورج دا طلوع ہونا، سورج دا غروب ہونا، ہواواں موسماں دا بدل جانا، یہ سارے
اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے بڑے شاہکار نے، اور اسی طرح ان شاہکار کے اندروں انسان دا مر جانا، پھر انسان دا زندہ رہنا، بلکہ تسی غور کرو انسان دا جڑا وجود ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ دی قدرت دا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ آکسیجن نہ ہوئے انسان دی زندگی دے ایام نہیں چل سکتے۔ اسی طرح انسان دے زندہ رہنے واسطے ایدی اکھ دا ہر وقت چپکنا اور چلتے رہنا، اور اسی طرح انسان کے اندر ایک دل ہے، اگر وہ دل ایک لمحے واسطے رک جائے انسان کا سارا نظام بدل جائے گا۔ انسان کے اندر ایک ایسا نظام ہے جو بولو براز کا نظام ہے۔ دور نہ جاؤ، کسی بندے کا چھوٹا پیشاب بند ہو جائے، اس کی طبیعت اور اس کی حالت پہ غور کرو۔ اسی طرح کسی بندے کا بڑا پیشاب نہ آئے، وہ دے واسطے بھی کتنی بڑی پریشانی کا سبب ہے۔ پھر ان ساریاں چیزاں نو ایک لیول پہ رکھنا، کدی خون دی گردش کرنا خون دا، کدی ایدہ لیول کم ہو جانا، کدی زیادہ ہو جانا، ایدہ گردش کے اندر رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ میں اگر اللہ تعالیٰ کی ان ساریاں چیزاں، ان شاہکار جڑے اللہ تعالیٰ نے انسان نو چیزاں عطا کیتیاں نے نا، میں کہنا دور نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نو اگر تسی پہچاننا ہے یا ماننا ہے، انسان صرف اپنے وجود تے ہی صرف غور کرے نا، پورے وجود تے نہیں کر سکتا۔ صرف آج میں جڑی مختصر گفتگو کرنا چاہنا، وہ دے اندروں صرف اکھاں نے اکھاں۔ اگر انسان اپنی اکھاں والی دیکھے کہ اے جڑیاں دو اکھاں اللہ تعالیٰ نے انسان نو عطا کیتیاں نے، اے کیسی الماری ہے، کیسی ونڈو ہے جڑی سارا دن چلتی رہتی ہے، اور اے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنیاں چیزاں پیدا کر دیتیاں نے۔ اے انسان اس اکھ نال، ان اکھاں نال پورا جہان پہ ویکھدا ہے، اور اس نعمت دا انہوں پوچھو جدے کولے نعمت ہی نہیں، اے نعمت جدے کولے انہوں پوچھ کے دیکھو دی قدر و قیمت کتنی ہے۔ اے اکھاں اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے، اے بڑیاں اللہ تعالیٰ دیاں شاہکار قسم دی نعمت ہے۔ اے اوپر میں آج انشاءاللہ مختصر دلائل پیش کراں گا کہ اے جڑیاں اکھاں نے انہوں عربی دے اندر عینن کیا جاندہ ہے، اور پانی دے چشمے نو بھی عینن کیا جاندہ ہے، اور جڑا چشمہ پانی اگر بہائے انہوں عینن، اگر انسان دیاں اکھاں یہ دے اندر بھی پانی ہے، اگر یہ بھی پانی بہان تو انہوں بھی عینن کیا جاندہ ہے۔ فرق یہ ہے اکھاں اے بات دی گل ہے، اگر یہ دی اکھاں کس ڈر دی وجہ میں پانی بہا رہی نے، ان اکھاں دے اندروں آنسو کس وجہ تو آ رہے نے، کہ اللہ تعالیٰ نو پتہ ہے۔ آئیے اگر اللہ تعالیٰ دے قرآن پہ غور کرنا اور اس نعمت نو اور یہ دے استعمال کرنے دا طریقہ اور یہ دے نقصانات کی نے، میں دو تین باتاں بیان کر کے توڑے کو لے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن پہ غور کرنا، اللہ پاک نے فرمایا لم نجعل لہ عینین، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان اساں تینوں دو اکھاں عطا کیتیاں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ایک زبان عطا کیتی، دو ہونٹ عطا کیتے۔ اللہ پاک نے ان آیات کے اندر اپنی پانچ نعمتاں دا ذکر کیتا ہے۔ کنیاں نے فرمایا لم نجعل له عینین، دو اکھاں، ولسانا وشفتین، ایک زبان، وہدیناہ النجدین، اللہ پاک نے ایک اکھ تے دو ہونٹاں دا ذکر کیتا ہے۔ رب العالمین نے اس مقام تے پانچ نعمتاں دا ذکر کیتا ہے، فرمایا پانچ نعمتاں جڑا ان پنجاں نعمتاں نال میرا شکر ادا کرے گا، تے شکر کس طرح کرنا ہے؟ جڑا بندہ پانچ نعمتاں نال پانچ نمازاں پڑھ دے میں رب راضی ہو جانا۔ پانچ نعمتاں جو رب نے اے والیاں گنائیاں نے، ان پنجاں نعمتاں دا مقصد کی ہے کہ انسان تو نماز پڑھ، پانچ وقت دی نماز،
اور 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ پاک تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ آئیے اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ فرمایا لوگو قل هو الذی، قل جتھے بھی ہے گل بڑی خاص ہوئی ہے، جتھے بھی قل آندا اتھے گل بڑی خاص ہوئی ہے، بڑی اہمیت دی حامل ہے بات۔ تسی دیکھو قرآن اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب اعلان کرو انہاں نو دس دو میں رب نے تانوں اکھاں وی عطا کیتیاں نے، انشأکم وجعل لکم السمع، کان بھی دتے نے اکھاں بھی عطا کیتیاں نے۔ اللہ کہندا کان دیتے نے نال سماعت بھی دیتی ہے۔ کئی ایسے نے جنہاں کو کان ہے سماعت نہیں، اکھاں ہے نے۔ اور ایک ساڑے دوست کہندے نے ایک پروفیسر سی دی اکھاں اتنیاں خوبصورت نے، کیا بات ہے ساڈیاں اکھاں دے قریب ہی نہ پہنچن، لیکن اللہ تعالیٰ نے اکھاں دی بنائی نہیں دیتی۔ اللہ فرماندے نے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ کہندا ہے کان بھی دیتے نے، فرمایا اکھاں بھی عطا کیتیاں نے، دل بھی دیتا ہے، دل اس واسطے دیتا ہے کہ دل تدبر و تفکر کریں۔ اللہ کہندا ہے قلیلا ما تشکرون، اسی یہ تینے چیزاں سارے انو عطا کیتیاں نے لیکن شکر تھوڑے کر دے نے۔ چیزاں سارے انو دیتیاں نے لیکن شکر بڑے ہی تھوڑے ادا کر دے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ نے جڑے اللہ تعالیٰ دیا انہاں نعمتاں دا شکر ادا کردے نے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام ہے، آئیے اللہ پاک دے قرآن تے غور کر دے جانا اور کسی نتیجے تے پہنچنا۔ اللہ پاک نے کی فرمایا اکھاں عطا کرن والی میرے اللہ دی ذات ہے، ساریاں نعمتاں عطا کرن والا اللہ ہے، لیکن انہاں نعمتاں تو بعد اللہ پاک نے ایک دن حساب و کتاب بھی پوچھنا ہے۔ اے عبارہ نہیں تو تے میں دنیا تے آئے، میرے اور تیرے آنے دا کوئی مقصد ہے۔ اللہ فرماندے نے ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ اللہ فرماندے نے آ جڑے کان نے نا ایک نو سنن واسطے اساں عطا کیتے نے، اے جڑیاں اکھاں نے اے ویکھن واسطے تینوں اساں عطا کیتیاں نے، دل تینوں دتا ہے۔ اللہ کہندا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، تین چیزاں دا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کر کے فرمایا کل اولئک کان عنہ مسؤولا، قیامت والے دن میں تیرے کو انہاں دے بارے سوال کراں گا۔ تیرے دل دے اندر کی سی، تو دل دے اندر کی کچھ پالیا سی، تیرا دل صاف بھی سی کہ نہیں؟ دل دے اندر کتے کینہ تے بغض تے نہیں سی، دل دے اندر کسی اور دی تصویر تے نہیں سی بسائی بیٹھا، دل دے اندر کی سی؟ اللہ کہتا ہے میں پوچھاں گا۔ اور فرمایا اکھاں دا استعمال غلط نہ کر، اکھاں دے نال کناں دا استعمال غلط نہ کر۔ او تے قادر ہے ہوئے، او کہندے جنوں میں چاہواں اکھاں دے کے بھی واپس لے سکنا۔ وہ دے اندر میں ہوں قادر ہاں، منو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سورۃ یاسین دے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ فرمایا اسی چاہیے اکھاں دی بنائی واپس لیے۔ اللہ دی قسم اللہ تو سوا پوری کائنات دی جنت جائے جدی اکھاں دی بنائی چلی جائے، میرا رب قادر نہ چاہے کوئی عطا کر سکتا؟ بولیا جے کوئی عطا کر سکتا؟ ایک اللہ والا بڑی پیاری بات اندر قدرت والو ایک آنکھ ہو جاوے کانی
قدرت والو ایک آنکھ ہو جاوے کانی اکٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جاون ہر ایک گرو دا چیلا پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دے گا او دے نال کچھ نظر نہیں پوے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان او دے دا کی مول پایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ فرماتے ہیں اے انسان تجھے ساڈی ایک نعمت دا بھی قیمت نہیں چکا سکتا ایک نعمت دا بھی تو ساڈا احسان دا بدلہ نہیں دے سکتا ایک نعمت دا ایویں نہیں گلاں کرنا ہے اللہ کہندا اتنی بڑی نعمت ہے آنکھ قتل دا بدلہ قتل ہے قرآن نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قتل دا بدلہ قتل ہے دو طرح دا مسئلہ ہے اگر کوئی بندہ کسی نو قتل کر دے تے او دے بدلے قتل ہوئے گا اگر او دے وارث من جان مقتول دے وارث من جان تے دیت لے لے دیت کیا ہے ایک قتل دا بدلہ 100 اونٹ لے ایک اونٹ دی اگر تسی آج دے ریٹ نال گرے ہوئے ریٹ نال بھی قیمت لگاؤ تے کم از کم 1.5 لاکھ تے چلو لا لو 1.5 لاکھ ایک اونٹ دی 1.5 لاکھ نو 100 اونٹا نال ضرب دئیے تے 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے 1.5 کروڑ روپیہ ادھروں کیے اگر کوئی کسی دا ہاتھ کٹ دا او دا بدلہ ہاتھ تھے اگر کسی دا کوئی پیر کٹ دا او دا بدلہ پیر ہے لیکن قربان جائیے اک دی دیت کی ہے فرمایا جڑا ایک دو میں اکھاں کٹ دے او دی دیت پورے قتل دا ہے بدلہ ہے او 100 اونٹ دے گا دو اکھاں نکالن والے بندہ ایک آنکھ دی دیت 50 اونٹ نے اور دو آنکھاں دی دیت جڑی ہے 100 اونٹ نے حضرات میری قیمت اور ایدی قدر و منزلت دس رہا کہ اللہ تعالیٰ دی اتنی بڑی نعمت ہے جتے اللہ تعالیٰ دی اتنی بڑی نعمت ہے ایدی قدر و قیمت جانیے اور جدو ایک آوارہ ہو جن پھر ایدی کوئی قیمت نہیں رہتی اودو کیے اودو مسئلہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی دی چھت کے اوپر چڑھ کے کسی ہمسائے کے گھر دی طرف جاتی جانپ دے دیکھ دے کسی دی بہن بہو دی طرف اور فرمایا او دے واسطے حکم ہے او پتھر اٹھائے اور او دی آنکھاں دومیں پھوڑ دے او دے پہ کوئی دیت ہی نہیں کسی دے گھر دی طرف جاندہ جانپ دے کئی بندیاں نو بڑی بری اور گندی عادت ہوندی ہے کسی دے دروازے دے سامنے کھلو کے تے دیکھنا فرمایا اگر او دی آنکھاں دونوں نکال دیتیاں جان او دے اوپر کوئی دیت ہی نہیں جدو اکھاں آوارہ ہو جن پھر کوئی دیت نہیں کوئی قدر و قیمت نہیں جدو اکھاں اللہ دے رسول دے تابع رہن پھر انہاں دی بڑی قدر و منزلت جے پورے جسم میں روئنہ دا زیارہ معیار جے آؤ میں قربان جاواں اللہ تعالیٰ دی کتنی پیاری نعمت ہے جس بندے کو لکھاں دی قدر و منزلت جدو جدے کو لکھاں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ بندہ اللہ دی اس رضا تے راضی رہے صبر کردہ رہے اللہ پاک نو کہندہ رہے اللہ کوئی گل نہیں تو میں نے اکھاں نہیں عطا کیتیاں میں رب تیری رضا تے راضیاں صبر کر کے زندگی گزاری ہے اللہ فرماتے نے کل قیامت میرے کو لائے گا میں رب نو بدلے چ جنت عطا کر دیاں گا اور اے کون جی آؤ میں ایک اور دونوں حدیث پاک سنانا چاہنا مستدرک حکم دی ہے تے ضعیف روایت اسرائیلی روایت ہے لیکن اے دے اندر سبب دا سامان پوشیدہ ہے ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے 500 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا 500 سال اور عبادت کرنے واسطے کرو شہروں پائے نکل گیا ایک غار کے اندر رہ کے اس نے عبادت کی تھی قریب پانی دا کنواں بھی ہے اور قریب اس نے انار دا درخت بھی ہے بھوک لگ دی ہے انار کھا لیندہ ہے پانی پیاس لگ دی ہے پانی پی لیندہ ہے
لیکن عبادت کردا رہا، رکوع سجود کردا رہا، اللہ دا پاک نال انہیں لگاؤ لائی رکھیا، اور جس وقت اللہ پاک نال انہیں لگاؤ لگائی رکھیا اور اللہ پاک کو دعا کردا ہے اللہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے جدوں مینوں موت آئے تے سجدے دی حالت دے اندر آئے، اللہ میں تمنا کرنا مینوں جدوں موت آئے تے سجدے جائے، اللہ پاک نے دی خواہش اور دی دعا کو قبول فرما لیا، اور اللہ پاک نے اپنے فرشتیاں کو حکم دیتا، فرمایا ادخلوا عبدی جنتی برحمتی، میرے فرشتیوں اس بندے نو میری رحمت دے نال جنت چ داخل کر دو۔ اے بھلا کیا ہے اللہ میں تیری رحمت نال 500 سال میں تیری عبادت کردا رہا، او 500 سال میری عبادت کدھر گئی، او دا لیول اللہ وہ کتھے، میں تے رکوع کردا رہا، سجود کردا رہا، اللہ میں آنسو بہاندا رہا، میں تے گریہ جاری کردا رہا، اللہ میں تیرے سامنے روتا ہی رہا، اللہ میری وہ عبادت 500 سال دی کتھے گئی۔ وہ بندے نے اللہ فرمایا میرے فرشتو یہ دی 500 سال دی عبادت ایک ترازو دے اندر رکھ دو، ایک پگڑے دے اندر رکھ دیتی گئی، فرمایا فرشتو ایدیاں 2 اکھاں جڑیاں نے ایک پلڑے دے اندر رکھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جڑا پلڑا سی نا اکھاں والا وہ بھاری ہو گیا، دوسرا بالکل نکما ہو گیا، وہ 2 اکھاں ہی نہیں ہوندیاں قیمت ادا کر سکیاں۔ پھر کہہ رہے سی اللہ مینوں اپنی رحمت نالی داخل کر لو۔ ایتھے روک کے حدیث پاک بھی سنیا جے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے اندر کوئی بندہ اپنے عملاں دی بنا تے نہیں جائے گا، عملاں تے مان نہ کریا کر۔ رسول اللہ دے صحابہ کہنے لگے محبوب جی تسی بھی عملاں دی بنا تے نہیں جاؤ گے؟ فرمایا نہیں میرے صحابہ میں بھی جنت چ جاواں گا تے اللہ دی رحمت نال ہی جاواں گا۔ او دی رحمت دے سوال کریا کرو، اللہ پاک کو دی رحمت دے سوال کرنے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت دے نال جمعہ دا وقت ہے سب نو اللہ بغیر حساب دے جنت عطا فرمائے۔ اللہ سی حساب دینے والے نہیں، اللہ سی تیری نعمتوں دا شکریہ ادا کرنے ہیں لیکن حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے اللہ اپنی رحمت دے نال سانو اپنی نعمتاں دل اللہ اپنی رحمت دے نال جنت دے اندر بغیر حساب نال داخل کر دئی۔ اتنی قیمتی نعمت ہے جدا کوئی بدلہ چکا ہی نہیں سکتا، کوئی چکا ہی نہیں سکتا، 500 سال عبادت کرنے والا بھی نہیں چکا سکیا تے کوئی بندہ اس نعمت دا بدلہ چکا ہی نہیں سکیا، نہ سکے گا، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے۔ اور آج اس نعمت دا جنہ غلط استعمال ہو رہا ہے شاید تسی تاریخ پڑھ کے دیکھو کسی دور دے اندر ہی نہیں ہویا ہوئے گا، جنہ استعمال اکھاں دا غلط اس دور دے اندر ہو رہا ہے پیچھے تسی دیکھو تاریخ دے اندر ہی نہیں تو ملے گا کہ اتنا غلط استعمال ہویا ہوئے گا، اتنا غلط استعمال اکھاں دا ہو رہا ہے۔ کوئی نوجوان لڑکا بائی نہیں بچیا، کوئی میں حیران ہاں تسی دیکھو اگر عمر رسید ہے تامیوں دے کول موبائل ہے، موبائل دے اندر او دے کول بھی گندیاں فلماں تے گندیاں ویڈیوز نے، اگر او دے کول موبائل ہے او دے اندر میوزک ہے، اگر نوجوان تے نوجوان رہا نوجوان بیٹیاں جڑیاں نے انہاں کول بھی موبائل ہے اور او دے اندر بھی غلط استعمال ہو رہا، دا غلط استعمال۔ حضرات صرف موبائل تے نہیں رہ گیا، ساڈے پورے معاشرے دے اندر تسی جناب تک سفر کر کے دیکھو، اگر مرید کے تو گجرالے جاؤ گے، گجرالے جان تک تسی پتہ نہیں کتنے جتنی دیر سفر کرو گے اتنی دیر ہی بس دے اندر گاڑی دے اندر تانوں گندا ماحول مہیا کیتا جائے گا۔ اگر تسی تو فیصلہ آباد جاؤ تاوی جناب تانوں گندا ماحول میسر ہوئے گا۔ کوئی بس چھوڑو کسی دی کار بہت مشکل ہے محفوظ ہوئے جس کار دے اندر گندیاں ویڈیوز نہ ہون، گندے گانے والا سامان نہ ہوئے، اور اسی طرح اگر تسی چلو گے روڈ دے اوپر بڑے بڑے سائن بورڈ لگے نظر آن گے جن سائن بورڈ دے اوپر گندیاں اور ننگیاں تصویراں تانوں دیکھنے دے اندر نظر آن گیاں۔ اگر تھوڑا جہا اور آگے چلو ساڈے بازار دا ماحول دیکھو گے، اس بازار دے اندر ساڈیاں وہی بہناں اور بیٹیاں جڑیاں بازار دے اندر جان گیاں انہاں کولوں بھی تانوں کوئی اچھا ماحول نصیب نہیں ہوئے گا۔
علی جو یونیورسٹیاں دا ماحول دیکھو تسی حیران ہو جاؤ گے، سکول دا ماحول دیکھو تسی حیران ہو جاؤ گے، تسی جس پاسے جاؤ گے یہ تانوں نظر آئے گا گندا ماحول نظر آئے گا۔ بلکہ مینوں ایک ساڈے بڑے پیارے ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات سنائی، کہنے لگے میں اپنی اکھاں نال دیکھیا ایک طالب علم ایم اے اسلامیات دا پرچہ دین واسطے کروایا ہے، یونیورسٹی دے اندر بیٹھا ہے تے ایم اے اسلامیات دا پرچہ دین واسطے بیٹھا ہے، اوتے پرچہ جدوں رکھیا ہے تے اوتے قرآن دیاں آیات نے آندے نے جدوں تھلے گتا جڑا گتا او دے اوپر برہنہ قسم دی گندی قسم دا انہیں سٹیکر لگایا ہے جدے اوپر گندی عورت ہے۔ اس قدر تسی اندازہ لگاؤ ساڈا ماحول، ساڈی جناب نوجوان جنریشن اور اسی کس طرف جا رہے ہیں، یہ کتنا غلط استعمال اکھاں دا اسی کر رہے ہیں۔ لیکن ہر بندہ کہندا ہے مولویاں نوں تے عادت پئی ہے، مولویاں تے عادت پئی ہے بولن دی، مولویاں نوں تے عادت پئی ہے گلاں کرن دی۔ بھلا دسو اللہ پاک نے ایک شے ہی سونی بنائی انہوں ویکھنا نہیں تے کی کرنا ہے؟ وہ آتا ہے وہ اندرے اسی پھر ویکھیے نہیں تے کی کریے؟ اللہ نے بنائی کیوں ہے؟ بنائی تے دیکھن واسطے، جے اسی ویکھ ہی رہے تے کیڑی کو قیامت آ گئی ہے، جے اسی ویکھ ہی رہے تے کیڑی کوئی ایڈی وڈی گل بن گئی ہے۔ مولوی صاحب چھڑیا کرو ایڈیاں گلاں تے تسی دھیان نہ رکھیا کرو۔ لیکن میں ذرا آپ کو یہ ہوئی بات دسنا چاہنا، انہاں اکھاں دا کتھوں تک غلط استعمال ہویا ہے۔ پچھلے سالاں دے اندر اے امت مسلمہ دا ملک اسلام تے بنیاد تے بنن والا ملک پاکستان، اے دے اوپر ایک ظالم حکمران گزر کے گیا۔ او دے دور دے اندر اسلام آباد دے اندر نوجوان لڑکیاں نوں نکراں پہنا کے تے میراتھن ریس لگی سی، میراتھن ریس ہوئی۔ مسلماناں دیاں بیٹیاں ہندوؤں دے ملک دے اندر جا کے کشتیاں پئیاں کردیاں نے، اور مسلماناں دیاں بیٹیاں ہتھاں دے اندر کتبے اٹھا کے کہہ رہی نے میرا جسم تے میری مرضی۔ انہاں اکھاں نال کیڑا غلط استعمال نہیں ہو رہا، انہاں اکھاں نال کی کچھ نہیں ہو رہا، لیکن سمجھانا ہے چاہنا کہ ایک بات ذہن چو نکال دو کہ یہ کی نقصان ہے، یہ کی ہوئے گا۔ حضرات دے بڑے زیادہ نقصانات نے، یہ سب کو بڑا نقصان ہے وے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس وقت بندہ اکھاں دا غلط استعمال کردا ہے، اکھاں دا غلط استعمال کردا ہے، اللہ دے فرشتے اس بندے دے انعام اعمال دے اندر آقا فرماتے نے لکھ دیندے نے کہ اس بندے نے زنا کیتا ہے۔ اکھاں دا زنا کیتا ہے، ایک بندہ زنا دے زمرے دے اندر چلا جاندا ہے۔ اور تسی غور کرو زنا دا سب تو پہلا دروازہ یہ ہے، زنا دا تعارف کرانے والی اکھاں نے، دروازہ کھولنے والا اکھاں نے، اکھاں تو کم چل دے۔ عربی دے ایک شاعر ہے انہیں بڑی پیاری بات کی ہے، کہتا ہے آنکھوں سے آنکھیں دو چار ہوتی ہیں، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، پھر وعدے وعید ہوتے ہیں، پھر ملاقاتیں، پھر منہ کالے ہوتے ہیں، پھر عزتوں کی چار تار ہوتی ہیں، پھر منہ کالا ہوتا ہے۔ آغاز آنکھوں سے ہوتا ہے، آغاز آنکھوں سے ہوتا ہے۔ اکھاں نال گل چل دیے، آؤ حضرات اللہ پاک نے کی فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ فرماتے ہیں ان آنکھاں دے بارے قیامت والے دن پوچھ گچھ ہوئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اسی پوچھا کہ قیامت والے دن ان آنکھاں دا استعمال کس طرح دا کیتا سی، استعمال اچھا کیتا سی کہ غلط کیتا سی۔ حضرات آئیے غلط استعمال تو بچوں یہ نقصانات بڑے جے۔ دوسرا نقصان کیے جڑے بندے اکھاں دا غلط استعمال کر دینے اور بڑے لوگ دیکھے جنہاں دی زبان تے بھی گل ہے مولوی صاحب چھڈو دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ اور اکھاں جی کی پیا دل صاف ہونا چاہیے، دل دے اندر محبت ہونی چاہیے، دل دے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ اندر اکھاں دی کیڑی گل ہے، اکھاں وارا ہو بھی جان تے پھر کی ہے،
دل صاف ہونا چاہیے. لیکن اس نکمے نو نہیں پتا کہ اینو پتا نہیں گل دل تو ہی چل دی ہے. اکھاں ویکھن گیاں تے دل تک آن گیاں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو اکھ آوارہ ہو جاتی ہے بندے دے دل تے ایک نقطہ لگ جاتا ہے, پھر آوارہ ہوندی ہے, پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. آقا فرماندے نے پھر اکھ آوارہ ہوندی ہے, پھر تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے, پھر فلم ویندا ہے, پھر گندگی ویندا ہے, پھر بدکاری کردا ہے, منہ کالا کردا ہے. اے فرمایا اے اکھاں ہور میلیاں ہوندیاں نے, آوارہ ہوندیاں نے, اے دل سیاہ ہو جاتا ہے. اکھاں بھی آوارہ مکمل طور تے دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے, سیاہ کالا. بھلا جدا دل آوارہ ہو گیا, سیاہ ہو گیا, اور فرمایا اکھ اور دل دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے. اکھاں دا تے دل دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے. تسی عام مثال نہ سمجھ لو, عام مثال ہے اگر کوئی بندہ کسی اپنے عزیز دا نوجوان بچے دا کوئی بندہ ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے دیکھے تے بندے نا کہندا یار میرا دل بڑا برا ہویا ہے, میرے دل نو بڑی درد ہوئی ہے, دل نو بڑی تکلیف ہوئی ہے. باپ مر گئے آدھا دل بڑا درد ہویا یار, بڑی ماڑی گل ہوئی ہے, دل نو تکلیف. اچھا انج سمجھو کسے دا والد, کسے دا بیٹا کتے دور پڑھدا ہوئے, سال بعد, 6 مہینے بعد, مہینے بعد, ہفتے بعد, دور نہ جاؤ. اسی جدو پڑھدے ساں تے اسی واپس گھر آنا ہفتے بعد, ہفتے تو بعد پھر والد صاحب دیکھ کے خوش ہویا کر دے. اے نہیں سی کہندے کہ پتر میری اکھاں ٹھنڈیاں ہوئیاں, اے کہندے سن پتر ویکھ کے دل خوش ہو گیا. انج ہی کہندے ہو نا, دل خوش ہو گیا ہے. پتر نو ویکھیے تے آنے دل خوش ہو گیا ہے. ویکھن کی دیاں نے اکھاں, دل تے نہیں ویکھیا. اکھاں نے ویکھیا تے اثر کتے پہنچیا ہے, دل تے. انج ہوندا ہے جدو اکھاں دا صرف کام ہے دیکھنا, اکھاں دے پیچھے اللہ پاک نے دماغ دے اندر ایک میموری لگائی ہے جیڑی ہر چیز نو ریسیو کر دی ہے اور محفوظ کر دی ہے اور انہوں دس دی ہے. انسان ویکھدا اکھاں نال, جدو اکھاں نال ویکھدا ہے پھر دل جیڑا او دا اثر دل تے بھی پیندا ہے. حضرات ہوئی بات ہے جیڑا بندہ اکھاں دی آوارگی, اکھاں نال اپنی اکھاں میلیاں کردا ہے, اکھاں گندیاں کردا ہے, اکھاں آوارہ کردا ہے, جدے دی اکھاں دے تو پار ہو جاندیاں نے, پھر یاد رکھیا جے دل بھی صاف نہیں رہندا پھر اثر کی ہوندا ہے. لوگ عام لوگ ہم ویکھیا کہندے ہیں لو جی قاری صاحب دے قرآن چ تے تفسیر ہی نہیں رہی. آندا ہے قاری صاحب دے قرآن چ تے تفسیر ہی نہیں رہی. اسی تراویحاں بھی پڑھنے ہاں لیکن کوئی تفسیر ہی نہیں آندی. قرآن سننے بھی ہاں کوئی لطف نہیں آندا, کوئی تفسیر نہیں ہوندی. لیکن ہوندا کی ہے اصل دے اندر ایدی اپنی جڑی غلطی ہے, ایدیاں اکھاں جڑیاں نے وہ آوارہ نے, اکھاں جڑیاں نے گندگی دا سامان دیکھ دیاں نے, اکھاں دے نال یہ سارا کچھ دیکھ دے. جدوں اکھاں آوارہ ہو جاندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک ایسے آوارہ لوگاں تو عبادت دی لذت ہی چھین لیندا ہے. زمین تے رہ کے, زمین اگر نرم ہوئے نا, بارش برسے, بارش نہیں پوے, اگر زمین نرم ہوئے تے خود بخود اللہ تعالیٰ دی طرف فصل بھی اگ پیندی ہے. اگر زمین نرم نہ ہوئے, سخت ہوئے, دنیا دا جڑا مرضی بیج لا کے ڈال دو اثر کرے گی بارش نہیں. قرآن دی تفسیر اودو کم کرے گی جدو دل نرم ہوئے گا, جدو اکھاں نرم ہوں گیاں. اللہ پاک نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا. جدو بندے دیاں اکھاں آوارہ ہو جاندیاں نے پھر اچھا مسلمان بھی کافر ہو جاندا جے. بالکل جدو بندے دیاں اکھاں آوارہ ہو جاندے بندہ کفر دے بھی زمرے چ آ جاندا ہے. کدی منافق ہو جاندے, کدی فاسق ہو جاندے, کدی شرابی ہو جاندے, کدی ڈکیت ہو جاندے, کدی زانی ہو جاندے. جدو بندے دیاں اکھاں آوارہ ہو جاندے تسی کہو گے کتھے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تلبیس و ابلیس کے اندر ایک بڑا ہی پیارا واقعہ نقل کیتا ہے. فرماتے نے بڑا نوجوان اور خوبصورت قسم کا لڑکا نوجوان سی تے مؤذن سی, مسجد دا مؤذن سی. کہندے نے
اذان پڑھن واسطے مسجد دی چھت تے جایا کردا اور اللہ تعالیٰ نے وہ دی آواز دے اندر خوبصورتی بھی بڑی رکھی سی، سریلی آواز سی، چہرے دا بھی سونا سی تے آواز دا بھی سونا سی۔ یہ جڑا اللہ جنوں عطا کر دے اللہ دی تقسیم، کہتے ہیں کہ وہ بچہ جڑا ہے وہ نوجوان جڑا ہے وہ اذان پڑھن واسطے مسجد دی چھت تے جایا کردا، جدو پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مسجد دی گوانڈ جڑا سی ایک گھر سی عیسائیاں دا، اس عیسائی اور کافر لوگاں دی نوجوان لڑکی سی، اذان پڑھ دیا اس دے دوران اس لڑکی دے اوپر او دا دل آ گیا، اور جدو دا دل آ گیا اتنا مجبور ہو گیا، ویکھیا کنے میں دل نے اکھاں نے، جدو اکھاں نے ویکھ لیا پھر رہ نہ سکیا، مسجد دا بانگا آکھن لگا انہاں دا گھر دا جا کے دروازہ کھٹکایا، میں تہاڈی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا، شادی کرنا چاہنا۔ انہاں کہا کوئی گل سوچ سمجھ کے کر، تو مسلمان اور اسی کافر، تو مسلمان اور اسی عیسائی، تہاڈا ساڈا جوڑ کس طرح ہے؟ وہ کہنے لگا کوئی گل نہیں، دسو مینوں شرط دسو کی کرنا ہے؟ انہیں کہا تم مرتد ہو جا، کافر ہو جا، تے کافر ہو جائیں گا اسی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دیں گے۔ ہو گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، شادی ہو گئی۔ شادی والے دن ہی اپنی چھت تے چڑھے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا، اللہ دا امر آیا، چھت تو ہی نیچے گر گیا اور گردن دا منتا ٹوٹ گیا اور مر گیا، مرتد ہو کے مر گیا۔ اکھاں دی آواز کی بندے نو کفر تک پہنچا دے دیئے، فاسق کو فاجر کر دے دیئے۔ اپنی اکھاں دا دھیان کرو، اللہ پاک نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ یہ قرآن پاک دی سورت نور دے ابتدا کے اندر آیات پڑھیاں نے، سورت نور دی آیات نے، شروع بھی اللہ دے نور تو ہو رہی ہے، اللہ سمجھ نہیں آئی سورت نور دے اندر زنا دا ذکر کیوں ہے، اللہ زنا تو بعد اکھاں دا ذکر کیوں ہے، اللہ پاک اکھاں تو بعد تسی سمجھایا کیے۔ اللہ فرماتے نے جس بندے کو حیا آ جائے، جس بندے کو اکھاں صاف پاک ہون، میں رب اس بندے کو ایمان دا نور عطا کر دینا۔ جنہیں کول کچھ نہیں، فرمایا جس بندے کول نور ہی نہیں، میں رب نور تو خالی کر دینا۔ سورت نور دے اندر اللہ فرماتے نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی ایمان والیاں نو محبوب پیاریا، ایمان والیاں نو کہہ دو یغضوا من ابصارہم۔ اللہ فرماندے نے ساڈا خطاب ایمان والیاں نو ہے، دوسریاں نو نہیں۔ اسی تے کہنے ایمان والے جڑے نے او اپنی اکھاں دی حفاظت کر لین، او اپنی جناب اکھاں دی پاکی بیزگی کر لین۔ میں قربان جاواں یہودی جڑا بڑا چلاک ہے، بڑا چاتر ہے، بڑا فراڈی ہے، بڑا خبیث ہے۔ یہودی بڑے چلاک چاتر قسم دے لوگ ہوندے نے، اور یاد رکھنا یہودی وحدت مذہب ہے جڑا کسے نو بھی نہیں کہندا کہ ساڈا مذہب قبول کرو۔ یہ کسے نو نہیں کہندے کہ یہودی بن جاؤ، یہ نسل دا مذہب ہے۔ یہ کہندے نے نحن ابناء اللہ، سی اللہ دے بیٹے ہاں، اور اے نا کہندے نے کہ ساڈا انہاں نال کوئی نہیں واسطہ، کوئی تعلق نہ سی۔ لیکن یہودیت ہے تے اندروں گندی ہے نا، انہاں دے بڑے بڑے لوگوں نے میٹنگ کر کے سوچیا، بڑے بڑے ذہین لوگ بٹھائے کہ کی کریے، مسلمان بڑھتے جا رہے نے، ساڈے تے یہودیت دی ترویج بند ہے اور وہ مسلمان بڑھتے جا رہے نے، کی کریے؟
انہوں نے پھر سوچیا، یہودیاں نے پھر کی کیا، انہوں نے کہا پروٹوکول بناؤ، اس طرح دا کام کرو، انہاں مسلمانوں فلماں دے دیو، انہاں ڈرامے دے دیو، انہاں ناول دے دیو، انہاں کسے دے کہانیاں دے دیو، انہاں جڑا ہے انہاں گندیاں فلماں دے دیو، انہاں دے ہتھاں دے اندر موبائل پکڑا دیو۔ یہودیت دی شرارت تے چال بازی جے انہوں نے بڑے بڑے سیانے قسم دے طرح قسم بندیاں نو اس پاسے لا دیتا ہے، اور اس خلاف جڑا یہودیاں دا برپا ہے۔ اور میں یہ ہوئی گل کہنا چاہنا کہ مسلمان امت مسلمانوں سانو چاہیے اپنی امت نو اور اسی اسلام دی رکھوالی کریے، اور اس نو اسی اسلام دی آبیاری لوگوں تک پہنچائیے، اور لوگوں نے پیغام دیو کہ اکھاں دا جڑا اصل استعمال ہے درست استعمال کرنا ہے، اکھاں دا استعمال ہوئی ہے جڑا اللہ نے تے او دے رسول نے دسیا ہے، اللہ نے جدا حکم دیتا ہے وہ اکھاں دا استعمال کرو۔ کنے کیا تسی دیکھو نا، اسی کدوں تواڈے تے پابندی لگائی ہے، تسی دیکھو نا، دیکھو ماں دا چہرہ دیکھ، ماں ویکھ کدوں جوانی تو بعد بڑھاپے دے اندر آ رہی ہے، کنے کیا تو نہ ویکھ، باپ نو ویکھ، تیرا باپ پہلے جوان سی پھر بڑھاپے دے اندر آیا، کوئی باپ ہے جڑا ہاتھ دے اندر سانپ پکڑ کے چلدا پیا، کنے کہ تینوں نہ دیکھ اپنے تو کمزور لوگاں نو دیکھ، ویکھ تے صحیح، اللہ کہندا سی اکھاں اسے واسطے دتیاں نے، انہاں اکھاں نال ویکھ تے صحیح، بہن بھائیاں دے دکھ ویکھ، انہاں اکھاں نال دیکھ، سب کچھ دیکھ، دیکھیا کر جنازے کس طرح جا رہے ہیں، دیکھیا کرے جوان لاشاں کس طرح جناب دنیا تو جا رہی نے، کنے کیا نہیں دیکھ، جا کے ویکھ قبرستان دی آبادی نو ویکھ، ویکھیا کر مسجداں دے ماحول نو ویکھیا کر، کنے کیا اکھاں نال نہ دیکھ، ویکھیا کرے نہ اکھاں نال قرآن نہ ویکھیا کر، ان اکھاں نال حدیث پاک دیاں کتاباں نو دیکھیا کر، ان اکھاں نال میں قربان جاواں ویکھیا کر، صحیح بخاری ویکھیا کر، مسلم پڑھیا کر، ان اکھاں نال ابن ماجہ پڑھیا کر، ان اکھاں نال رحیق المختوم پڑھیا کر، ان اکھاں نال سیرت النبی دی جڑیاں کتاباں نے او پڑھیا کر، کنے کہ اکھاں نال نہ ویکھ، اللہ پاک تے بار بار کہہ رہے نے، اللہ فرماتے نے ثم ارجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اللہ فرماتا ہے آسمان وال ویکھ تے صحیح، ویکھ، اسی تے کہنے ویکھ، آسمان وال ویکھ، کوئی شگاف ہی نہیں، اساں آسمان بالکل صاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے ویکھ، زمین وال ویکھ، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا۔ اللہ فرماتے ہیں زمین وال ویکھ، پہاڑ ویکھ، ویکھ نہیں تے ویکھ اج تو پیچھے جڑا 2005 دا زلزلہ ویکھ، کوئی لمبی گل نہیں، منٹاں دے اندر ہزاراں لاکھاں بندے ملیا میٹ ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا، ویکھ کون کہتا نہ ویکھ، اللہ کہتا سی کہنے ہیں ویکھ، ان اکھاں نال زمین و آسمان دیاں نشانیاں ویکھ، اسی تے کہنے ہیں الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ دے نے اسی تے کہنے ہیں تدبر بھی کر تے تفکر بھی کر، ویکھ تے صحیح ساریاں چیزاں نوں ویکھ، کتے اللہ فرما رہے نے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اللہ فرماتا ہے ویکھ ویکھ کیوں نہیں ویکھنا، اللہ دا ویکھ اونٹ کتنا جوان ہے، اونٹ کتنا جوان ہے، اللہ کہتا ہے انہوں ویکھ انہوں اساں کس طرح پیدا کیتا ہے، اللہ دا ویکھ پہاڑاں دی طرف دیکھ، سمندراں دی طرف دیکھ، دریاواں دی طرف دیکھ، زمین و آسمان دی طرف دیکھ،
فذکر انما انت مذکر، اللہ دے اسی تے تینوں نصیحت ہی کر رہے ہیں، اسی تے دسنے پہ کہ ویکھ تے صحیح حقیقت کی سی، اسی تے کہنے تینوں سمجھ آ جائے، تو ویکھ تے صحیح اے پھلاں دیاں پتیاں کنیاں سونیاں نے، گلاب دے پھل تے ویکھ، موتیاں دا پھل تے ویکھ، اللہ دے اسی کہنے ویکھ پھلاں دی طرف تے ویکھ، اسی کہنے کھیتاں دی طرف تے ویکھ، انسان ویکھ اسی ہر چیز بنائی ہے تیرے واسطے کہ تو ساری شکر گزاری کرے۔ اللہ کہندے فانی دنیا دے اندر اسی انیاں نعمتاں عطا کر دتیاں نے تینوں، سوچ میں رب جنت دے اندر کی عطا کرنا، سوچیا ہی نہیں تو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ کہندا اسی تینوں کدوں کہنا ویکھ ویکھ او قوم عاد دا انجام کس طرح ہویا ہے، قوم سمود دا انجام کس طرح ہویا ہے۔ اللہ دے اسی کہنے ویکھ انہاں لوگاں نوں ویکھ جنہاں نوں اسی آسمان دی طرف اٹھا کے لے گئے، کتے بلیاں دی آوازاں نہ چواریاں سن، اللہ فرماندا اسی آسمان تو زمین تے پھینکیا، پھر انہاں تے بارش پتھراں دی برسا دتی۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ الظالمین، اللہ کہندا ویکھ انہاں ظالماں دا انجام اساں کس طرح کیتا ہے، ویکھ کنے کہنا ویکھ، اللہ کہتا دیکھ، کون کہتا نہ ویکھ، لیکن او ویکھ جو میرا اللہ کہہ رہا ہے، او نہیں ویکھنا جدے تو اللہ نے منع کر دیتا ہے، تو اٹھ چل پہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اللہ پاک نے مومناں نو پہلے مرداں نو آکھیا ہے اپنیاں نیویاں نگاہاں نیویاں رکھنیاں نے، اپنیاں نظراں نیچیاں رکھنیاں نے۔ اللہ فرماندا ہے جدوں تسی نیویاں نظراں رکھو گے ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اللہ دا میں معاشرہ ہی صاف کر دیاں گا، اللہ میں ماحول ہی صاف کر دیاں گا۔ روندے پھر دینا میری اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ، میں نہ اصلاح معاشرہ تے بڑی وڈی گل ہے، صرف اکھاں دا ہی اصلاح ہو جائے تے اللہ دی قسمیں بڑی وڈی گل ہے، اکھاں دی اصلاح کر لیے، اج ایتھے بیٹھ کے اللہ نال عہد و پیمان کر لیے، اللہ تیری اکھاں تو سانوں نعمت عطا کیتی ہے، اللہ مینوں نظر آ رہا ہے تیری رحمت دے نال کوئی ایسا بندہ نہیں جنوں تے نعمت عطا نہیں کیتی، سارے نوں عطا کیتی ہے، سارے اللہ نال عہد کرو، اللہ تو نعمت عطا کیتی ہے، اسی انہاں اکھاں نوں آوارگی دی طرف نہیں لے کے جاواں گے، اللہ انہاں اکھاں نال تیرے حکماں دی پابندی کران گے، اللہ انہاں اکھاں نال اسی تیرے اور تیرے رسول نوں راضی کران گے۔ آخری اکھاں نال کرن والا کام جڑا ہے وہ ہے کہ کبھی تنہائی دے اندر بیٹھ کے آنسو بہا لیا کر، انہاں اکھاں نال تنہائی دے اندر بیٹھ کے آنسو بہا لیا کر، کبھی سوچیا کر میرے دوست ہوندے سن، میرے کلاس فیلو ہوندے سن، میرے تو آج تو 40 سال پہلے جڑے میرے نال پڑھدے سن وہ کتھے نے، میرے والدین کتھے نے، میرے بھائی کتھے نے، میری بہن کتھے نے، میرے عزیز و اقارب کتھے نے، میری خالہ کتھے نے، میریاں پھپھو کتھے نے، اے سوچ کتھے نے، جدوں تینوں نظر دڑائے گا کوئی تینوں فلاں قبرستان دے اندر پڑیا نظر آئے گا، کوئی فلاں قبرستان دے اندر پڑیا نظر آئے گا، پھر سوچ کہ تو ہی اسی قبرستان دا سامان ہے، تو بھی اسی مٹی دے اندر جانا ہے۔ اور مولانا میرے چل ویکھ قبر دی وادی نوں، چل ویکھ قبر دی وادی نوں، آبادی دی بربادی نوں، چھڑ دنیا دے غم شادی نوں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور نوجوان جڑا بندہ اللہ دے ڈر دی وجہ نال، میں سانوں صحیح حدیث سنان لگا، جڑا بندہ اللہ دے ڈر دی وجہ نال اے گناہ چھڈ دیندا ہے، اکھاں چوں رو رہا ہے، آندا ربا میں تیرے نال عہد و پیمان کرنا وا، اللہ عمر گزر گئی ہے جنی بھی پھر کی ہویا ہے، اللہ میں تیرے در تے آ گیا، اج تو بعد اللہ جنی دیر رہاں گا، ربا تیرے نال عہد و پیمان کرنا، انہاں اکھاں نوں گندیاں نہیں کراں گا، اللہ انہاں اکھاں دے اندر آوارگی نہیں پیدا کراں گا، انہاں اکھاں نال اللہ گندے پروگرام نہیں دیکھاں گا۔ جیڑا جوان اللہ نال عہد کردا ہے، آسمان تو آواز آندی ہے، اے میرے بندیاں میں رب تینوں قیامت والے دن عرش دا سایہ نصیب کر دیاں گا۔
عرش کا سایہ نصیب فرمایا دو آنسو اللہ نو بڑے پیارے نے ایک آنسو جڑا اللہ دے ڈر دی وجہ نہ نکلے دنیا جہان دیے پانی اللہ دی قسم جہنم دی آگ نہیں بجھا سکتے تیرا ایک آنسو آسمان والا رب کہندا ہے میری جہنم دی آگ بجھا دے گا اینا قیمتی تیرا آنسو اینی قیمتی تیری آنکھاں جنوں اللہ قرآن چ ذکر کردا ہے جنہاں نال اللہ تیرے نال عہد و پیمان کردا ہے اللہ پاک کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سب نو اپنی نعمتاں دی قدردانی کرنے دی توفیق عطا فرمائے بالخصوص اللہ جڑی نعمت دا ذکر کیتا ہے اکھاں والی نعمت اللہ اینو دا صحیح طریقے نال سانو استعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا خاتمہ بالایمان فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ